نصیر خان نوری کی والدہ ان کے ساتھ تھی، جن کی وجہ سے کوئٹہ ان کو شال میں تحفہ دیا گیا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کوئٹہ کا، وہ ایک تحفے میں شال کوٹ اس کا نام تھا، اور افغانستان کے بادشاہ کی طرف سے وہ ان کو تحفہ دیا گیا۔ ملاؤں نے جو ہے نا اسلام کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، جو کلمہ گو ہے وہ سب مسلمان ہیں۔ شاہ ولی اللہ بابا نے ایک خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو، بلوچ جو نصیر خان نوری کے ساتھ گئے تھے اس میں 10,000 شہید ہوئے وہاں سے۔ کہ صاحب ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملاؤں نے جو ہے نا اسلام کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، جس میں ایمان ہے اور جس نے جو کلمہ گو ہے وہ سب مسلمان ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ بابا نے ایک خط لکھا احمد شاہ ابدالی کو کہ ہندوستان میں مسلمان جو ہیں ان پہ بہت ظلم ہو رہا ہے اور جبر ہو رہا ہے۔ تو ان نے فوجیں بنائی اور ان نے نصیر خان نوری کو وہ خط لکھا کہ ہم جا رہے ہیں جہاں مسلمانوں کو ظلم و جبر ہو رہا ہے، تو ہم اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو کوئی 45,000 فوج افغان اور کوئی 35,000 فوج بلوچ یہاں سے نکلے۔ تو وہ جنگ ادھر لڑنے گئے اسلام کی خاطر، وہ کوئی ملا نہیں تھے، وہ سارے ایمان والے تھے۔ تو ہمیں ایک چیز کلیئر کرنا چاہیے کہ صرف یہ چیز ملاؤں کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ اور جس میں بلوچ جو نصیر خان نوری کے ساتھ گئے تھے اس میں 10,000 شہید ہوئے وہاں سے۔ کتنے جی؟ 10,000، جس میں سے 150 وہ اپنے ساتھ لوگوں کو واپس لے کر آئے تھے جو ضروری لوگ تھے۔ ان کے پیٹ صاف کیے گئے، ان کو نمک لگائے گئے اور ان کو اونٹوں پہ واپس لا کے ادھر سپرد خاک کیا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس میں ایمان ہے اس کو ملازم کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایمان اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے جب ہم کلمہ گو ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد نصیر خان نوری کی والدہ ان کے ساتھ تھی، جن کی وجہ سے کوئٹہ ان کو شال میں تحفہ دیا گیا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کوئٹہ کا، وہ ایک تحفے میں شال کوٹ اس کا نام تھا، اور افغانستان کے بادشاہ کی طرف سے وہ ان کو تحفہ دیا گیا۔ دوسری بات میں کہوں آپ کو کہ جب آپ کے ہندوستان میں جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک سخت وقت آیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان قیام میں آیا، تو اس کی ایک وجوہات بتاؤں۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہمارے لائر تھے، اور وہ خان احمد یار خان کے پاس آئے کہ ہم ایک تحریک شروع کر رہے ہیں ہندوستان میں، تو آپ کی مالی مدد ہمیں ضرورت ہے، ہم انڈین مسلم لیگ بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جو ان کی طرف سے مالی مدد ہوئی، قائد اعظم صاحب کو سونے میں تولا گیا اور ان کی بہن کو چاندی میں تولا گیا۔ یہ پاکستان کے لیے نہیں دی، یہ ان نے دیا اس تحریک کے لیے جو ہندوستان میں انڈین مسلم لیگ کے نام سے وہ تحریک شروع ہوئی۔ تو اس میں بھی ہم پیش قدم تھے بلوچ، جس سے وہ تحریک کامیاب ہو کر پاکستان ہندوستان سے الگ ہوا۔ اور اس کے بعد جب الگ ہوا تو پھر قائد اعظم صاحب تشریف لائے کہ ایک ملک اسلام کے نام پہ بڑھ رہے ہیں، تو آپ اس میں ہماری مدد کریں کہ بلوچستان کو اس کے ساتھ الگ کریں۔ تو وہ الگ صرف اللہ اور رسول کے نام پہ ہوا تھا، اور کسی وجہ سے نہیں، اسلام کے نام پہ ہوا تھا۔ تو پھر احمد یار خان کوئی ملا نہیں تھے، وہ ایمان والے تھے۔ تو جس کی وجہ سے ریاست کلات ایک اسلامی ریاست تھی۔ آج بھی پورے بلوچستان، ایکسکیوز می میر صاحب اٹینشن پلیز، اس میں ریاست کلات ایک اسلامی ریاست تھی، جس کی وجہ سے آج بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپ جائیں دیکھیں قاضی کورٹس ہیں، اور ہم نے صرف اللہ اور رسول کے نام پہ کیا۔ جس میں احمد یار خان صاحب کو کہا گیا تو انہوں نے کہا میں اپنے دیوان خاص اور دیوان عام سے پتہ کروں کہ اس میں ہم جا سکتے یا نہیں جا سکتے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، خواب نہیں دیکھا، بشارت ہوئی کہ ایک ملک میرے نام پہ بن رہا ہے، اور احمد یار خان تم سوچ رہے ہو۔ اس وجہ سے یہ علاق ہوا بلوچستان کا پاکستان کے ساتھ۔ تو میں صرف میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے دیندار ہیں، ہم سارے ایمان والے ہیں، اور ہم جو ہے اپنے مسجدوں کو اور اپنے جو ہمارے مدارس ہیں ان کو ہم تحفظ ہمیں دینا ہے، کیونکہ جو ہمارے سب کی طرف سے ایک ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے، جو ہندوستان سے مسلمان آئے، جو پاکستان میں تھے اور جو بلوچستان میں، سب کا حصہ ہے۔ تو ہم اپنے قبلے کو درست کریں، ہم اپنے مسجد اور اپنے مدرسوں کو تحفظ دیں۔ جی پہلا بات۔ دوسری بات یہ جی کہ لاسٹ ٹائم سی ایم صاحب ادھر تھے، انہوں نے کہا تھا ہمارے 3 بچے شہید ہوئے، جس میں ہمارا
اسرار تھا قلندرانی، ایک خالد ساسولی تھے اور ایک حزب ساسولی تھے. تو ان کے لیے سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ کمیٹی بنائے، مگر آپ نے وہ کہا نہیں. تو کائنڈلی وہ ایک کمیٹی بنے جس میں ہوم منسٹر صاحب ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں، اور اس میں مجھے کائنڈلی ڈالیں کہ یہ بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کے کس وجہ سے ہوئے، اور جو کم سے کم جس نے غلط کیا ہے چاہے جو بھی ہو وہ قابل یہ ہوگا کہ مذمت ہے اور اس کو قابل کردار تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جی سریاب میں آج کل ہمارے کیچی بیگ، سردے اور اس علاقوں میں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہم نے 2-3 دفعہ یہ آواز اٹھائی، مگر یہ کہ ان کو کال بھی کیا. تو یہ دن بدن پہلے جی بہانہ یہ تھا کہ ٹیوب ویلز بہت لگے ہوئے ہیں. آج سارے جتنے کوئٹہ کے ٹیوب ویلز ہیں وہ سارے سولرائزیشن ہو گئی. تو اس میں بھی کائنڈلی ان پہ بھی کمیٹی آپ کو بلانا چاہیے کہ یہ صرف میرے حلقے کا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے کوئٹہ کا ہے، اور اس پہ ہمیں ایک سٹینڈ لینا چاہیے اور اس کمیٹی میں ان کو پیش ہونا چاہیے. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. آخری بات کروں گا، چند دن پہلے پٹواریوں کے نوکریوں کا اگر آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بہت چلا ہے، کوئی 50,000 ہمارے بچے اور بچیاں لائنوں میں کھڑے رہے اور 300 نوکریوں کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں جی حکومت کو اور جو ڈیسیجن میکروں کو ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ جہاں دوسرے طرف سے ایک کلیشن کو 50,000 روپے اور ایک موٹر سائیکل دیا جا رہا ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے اور ہمیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے یہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ نوکریوں کا صرف بہانہ نہیں بنائیں. ہم شارٹ طریقے سے جو بچے ہمارے دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، بچیاں دھوپ میں کھڑی ہوئی تھی، ان کے لیے بات کہ یہ ہے کہ ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے. اس آنیسٹ ہاؤس کو لینا چاہیے، سارے ممبرز کو لینا چاہیے کہ ان کو نوکریاں فراہم کریں. بڑی مہربانی. تھینک یو. بالکل یہی روزگار بھی ہے اور یہ ایک فلاحی ریاست کی ذمہ داری بھی ہے. مینا مجید صاحبہ.